انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، وہ کہتے ہیں کہ فما فرحنا بعد الاسلام فرحا اشد من قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم انت مع من احببت. اور اسی کے متعلق بہت ساری ایسی حدیثوں کی کتابوں میں موجود ہے. یعنی حضرت انس یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اسلام آنے کے بعد، یا پھر یہ کہہ لیجئے کہ اسلام قبول کرنے کے بعد ہمیں زندگی میں اتنی خوشی نہیں ہوئی جتنی خوشی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک فرمان سے ہوئی تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک قول سے جتنی خوشی ہمیں ہوئی، وہ قول یہ تھا کہ انت مع من احببت، کہ تمہارا حشر بھی اسی کے ساتھ ہوگا، تم قیامت کے دن اٹھائے بھی اسی کے ساتھ جاؤ گے کہ جس کے ساتھ تم محبت کرتے ہو، تمہارا لگاؤ جس سے ہے، تمہارا ایمانی سمت جس طرف رجحان ہے، تمہارا میلان جس طرف ہے، تمہاری نسیں جس طرف جھکتی ہیں، اور انسان کا جو مزاج، انسان کی فطرت، انسان کی محبت، خلوص و للہیت کہہ لیجئے، جس طرف ہوگا کل قیامت کے دن، ایسے ہی انسان کے ساتھ اس کا حشر ہوگا، ایسے ہی لوگوں کے ساتھ اٹھنا ہوگا. یہ بات اور یہ موضوع صاف لفظوں میں اگر کہا جائے تو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ انسان کی زندگی میں دوست ہوتے ہیں، اور انسان کی زندگی میں جو بھی دوست ہوتے ہیں وہ ہونا کیسا چاہیے، اسی کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں. اور صرف اس وجہ سے کہ اگر کبھی سورہ فرقان کی آیت پر غور کیا جائے، اللہ رب العالمین نے قرآن میں کئی ایسی آیتیں نازل کی کہ جس میں کل قیامت کے دن انسان صاف صاف الفاظ میں دھاڑے مارتے ہوئے، چلاتے ہوئے صرف ایک بات کہے گا، یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا. پہلے افسوس کرے گا، کہے گا یا ویلتا، ہائے ہائے افسوس. پھر کہے گا لیتنی، کاش کہ میں اپنی زندگی میں لم اتخذ فلانا خلیلا، فلاں انسان کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا. ایک انسان نہیں، دو انسان نہیں، تین نہیں، بلکہ ہزاروں، لاکھوں، کروڑوں کا مجمع کل قیامت کے دن ہوگا جو اپنی زبان سے صرف یہی بات کہیں گے، یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا. اور یہ آیت سورہ فرقان میں اللہ رب العالمین نے صاف صاف اتار دی ہے، نازل کر دی ہے. کہ آخر کون سے ایسی وجہ ہے، کون سے ایسے اسباب ہیں، کیا وجوہات ہیں کہ ایک وہ انسان جو دنیا میں بڑا اچھا، گہرا، ہر چیز دکھ سکھ کا ساتھی بنا ہوتا ہے، اور ہر جگہ، چاہے وہ گھر سے لے کر باہر ہو، گھر سے لے کر بازار ہو، گھر سے لے کر دنیاوی سفر ہو، جو ساتھی، جو دوست سایہ اور پرچھائی کی طرح اس کے ساتھ ہمیشہ رہا کرتا تھا، آخر کون سے ایسی بات آ پڑی کہ کل قیامت کے دن وہ یہ نہیں کہے گا کہ کاش میں چوری نہ کیا ہوتا، کاش میں زنا نہ کیا ہوتا، کاش میں گناہ نہ کیا ہوتا، کاش میں یہ نہ کیا ہوتا. یہ نہیں کہے گا، لیکن اتنی بات ضرور کہے گا، یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کاش اپنی زندگی میں اس انسان کو دوست نہ بنایا ہوتا تو آج یہ برے دن نہ دیکھنے پڑتے. اسی وجہ سے صحابہ کرام کی جماعت، جیسے کہ میں نے کہا حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ اپنے زبان مبارک سے یہ بات کہتے ہیں کہ فما فرحنا بعد الاسلام فرحا اشد من قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم انت مع من احببت، کہ اللہ کی قسم اسلام قبول کرنے کے بعد ہمیں کبھی اتنی خوشی محسوس نہیں ہوئی جتنی خوشی صرف اس بات پر ہوئی کہ رسول نے کہہ دیا قیامت کے دن اسی کے ساتھ رہو گے جس کے ساتھ تم دنیا میں محبت کرتے ہو. اور وہ اس بات سے کیوں خوش ہوئے؟ کیونکہ ان کا اٹھنا
उनका बैठना, उनका खाना पीना, उनका तौर तरीका, उनका जिंदगी का हर हर लम्हा नबी की मोहब्बत में, अच्छी सोहबत में, अल्लाह की याद में, कुरान की मजलिसों में, हदीस की मजलिसों में गुजरता था। वो जानते हैं कि हम अपने माँ बाप से ज्यादा मोहब्बत रसूलुल्लाह से करते हैं। वो जानते थे कि हम माँ बाप से ज्यादा, रिश्तेदारों से ज्यादा, यहाँ तक कि अपने सगे औलाद से ज्यादा, जो कि खून का रिश्ता है, इन सगे औलाद से ज्यादा मोहब्बत हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से करते हैं। इसका साफ मतलब यह है कि कल क़यामत के दिन हम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सफ में खड़े रहेंगे। लेकिन गौर करने का और कहने का मतलब यह है कि अगर आज हमारा भी मैलान देखा जाए, हमारा रुझान देखा जाए, हमारे ज़मीर को अगर झंझोड़ करके खुद से पूछा जाए, तो हमारी जिंदगी में आइडियल, हमारी जिंदगी में हीरोज और हमारी जिंदगी का जिसे हम रहनुमा बना चुके हैं, वो दुनिया के फाजिर, दुनिया के फासिक, दुनिया के बददीन, बद किरदार लोगों को अपनी जिंदगी का आइडियल बनाते हैं। दुनिया के बद किरदार लोगों को अपना रहनुमा, अपना हीरो, अपना फेवरेट तस्लीम करते हैं और उसे ही हम दुनिया में उन्हीं के लिए लड़ना, उन्हीं के लिए झगड़ना, अगर उन्हें कोई तकलीफ होती है तो हमें तकलीफ महसूस होती है। आज के नौजवानों की जमात का यह हाल है। चाहे वो एक्टर हो, चाहे वो खिलाड़ी हो, चाहे वो दुनिया के कोई मशहूर हीरोज हो, या कोई बड़ी पर्सनालिटी हो, या दुनिया की कोई बड़ी शख्सियत हो, आप समझ सकते हैं मैं कहना क्या चाह रहा हूं। जिसे दुनिया में लोग अगर उनका फला फेवरेट या फला इंसान का अगर कपड़े का कलर ये है तो वो भी कपड़े का कलर और उसी तरह इख्तियार करेगा। अगर किसी हीरो या किसी एक्टर जो बदकिरदार होते हैं, फासिक होते हैं, फाजिर होते हैं, गुनहगार होते हैं, जिनका वास्ता दीन से कुछ नहीं, जिनका वास्ता कुरान से कुछ नहीं, ऐसे लोगों के लिए लड़ पड़ना, दुश्मनियां करना और ऐसे लोगों के रोल मॉडल, ऐसे लोगों के तरीका, ऐसे लोगों का मनहज अपनाना, अगर उनके हीरोज का हेयर स्टाइल, कटिंग जिस तरह उनका होगा उसी तरह हम अपना बनाएंगे। उनका जो पहनने का तरीका है वही पहनने का तरीका हम अपनी जिंदगी में नाफिज करेंगे। उनका जो फेवरेट डिश, फेवरेट जो खाना होगा उसे भी हम अपनी जिंदगी में शामिल करेंगे। उसके जो फेवरेट साथी हैं उनसे भी हम मोहब्बत करते हैं, चाहे वो इस्लाम के दुश्मन हो, कुरान के दुश्मन हो, दीन से ताल्लुक हो या ना हो, इस्लाम से कोई नाता हो या ना हो। ऐसे हीरोज, ऐसे एक्टर, ऐसे खिलाड़ी को अपनी जिंदगी का हिस्सा समझते हैं। अगर वो कहीं नाकाम हो जाए तो दुख यहाँ इंसान को हो रहा है, अगर उनकी हार होती है तो अफसोस यहाँ इंसान करता है, उसे कोई हार होती है तो यहाँ खाना पीना छोड़ के बैठे हैं। यानी जिंदगी में इतनी अहमियत उनको दे चुके हैं, इतने फेवरेट और इतने पसंदीदा वो उनके हो चुके हैं कि उनके लिए लड़ पड़ेंगे, उनके लिए मर पड़ेंगे, उनके लिए हजारों रुपए खर्च कर डालेंगे, उनके नाम पर कुछ भी करने को तैयार हैं। तो फिर जिंदगी में याद रखिएगा, अगर हमारा ताल्लुक, हमारा रिश्ता और हमारी जिंदगी भर अगर हम किसी ऐसे इंसान के साथ अपना रिश्ता जोड़ करके रखें जो बदकिरदार है, फासिक है, गुनहगार है, बिदाती है, जो दीन से कटा हुआ है, तो कल कयामत के दिन भी इंसान उसी के साथ उठेगा। क्योंकि रसूलुल्लाह का ये अल्फाज, रसूलुल्लाह के ये छोटे से अल्फाज बता रहे हैं जो हजरत अनस रदी अल्लाह ताला अपने साथियों से कहते हैं, वही बात कि फमा फरहना बादल इस्लाम फरहन अशद्द मिन कौल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंत मा मन अहबब्त, कि खुदा की कसम जिस वक्त मोहम्मद रसूलुल्लाह ने कहा था कि तुम उसी के साथ रहोगे, कि जिसके साथ तुम मोहब्बत करते हो, तो हमारा ताल्लुक तो मोहम्मद रसूलुल्लाह से है। सहाबा ये कहते हैं हम तो रात दिन रसूलुल्लाह के इशारे पर जान देने को तैयार हैं। इसीलिए उन्होंने कहा कि बहुत खुशी हुई थी जब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने ये जुमला कहा था। तो फिर अगर हम अपनी आज की जिंदगी को देखें, आज के हालात को देखें, आज के सोहबत को देखें, आज हमारा उठना बैठना किन लोगों से है, तो याद रखिएगा इसी वजह से जब हमारी जिंदगी भर की जो सांसें चली हैं,
ایک دوسرے انسان کے نام پر، فاجر و فاسق کے نام پر، ایک ایسے لوگوں کے لیے ہمارا میلان رہا ہے، ان کے لیے محبت رہی ہے. ہمیں بھلے ہی رسول اللہ کا طریقہ معلوم نہیں ہے، رسول اللہ کی جو بال کٹانے کا طریقہ انہیں معلوم نہیں ہے، رسول اللہ کے کپڑے پہننے کا طریقہ، جو رسول اللہ کا پہناوا تھا وہ بھلے ہمیں معلوم نہ ہو، رسول اللہ کا جوتا پہننے کا طریقہ ہمیں بھلے نہ جانتے ہو، لیکن ہمارے جو ہیروز ہیں، جو ایکٹر ہیں، جو فیوریٹ کھلاڑی ہیں، ان کے طور طریقے ہمیں معلوم ہوں گے. بھلے ہمیں رسول اللہ کی بیٹیوں کے نام یاد ہو نہ ہو، رسول اللہ کے وہ جانثار صحابی جن کے لیے ساتھیوں نے قربانی دی ہے ان کے نام یاد ہو نہ ہو، لیکن ہمارے کھلاڑیوں کے اور ہمارے فیوریٹ ہیروز کے، ہمارے فیوریٹ پرسنالٹی جو بہترین شخصیت مانے جاتے ہیں آپ کی نگاہ میں، ہماری نگاہ میں، ان کے ہر پسندیدہ چیز ہمیں معلوم ہے. ان کا اٹھنا کہاں ہے، ان کا بیٹھنا کہاں ہے، ان کا گھومنا کہاں ہے، ان کا جانا کہاں ہے، ان کے اولاد کتنے ہیں، ان کی اولاد کے نام کتنے، ان کی اولاد کے دوست کتنے ہیں، یہ سارے ڈیٹیل معلوم ہے. اپنے باپ کے بارے میں شاید ہمیں اتنے معلوم نہ ہو جتنا کہ اس بددین، بد کردار، فاجر و فاسق کے بارے میں ہمیں معلوم ہوگا. اسی وجہ سے لوگوں، یہی وجہ ہے، یہی وجہ میں کہہ رہا ہوں کہ اللہ رب العالمین نے کہا کہ یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا. ایسے ہی لوگ ہوں گے جو کل قیامت کے دن کہیں گے کاش اس فلاں انسان کو اپنا دوست، اپنا فیوریٹ نہ بنایا ہوتا. اور میں نے کہا کہ ایک نہیں، دو نہیں، بلکہ لاکھوں کروڑوں کا مجمع، وجوہہم مسودہ، ان کے چہرے کالے کالے ہوں گے اور اسی بات کا پچھتاوا ہوگا کاش میں اس کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا. اسی وجہ سے لوگوں چاہیے کہ اپنی زندگی میں اگر کسی کے لیے لڑے، کسی کے لیے مرے اور اپنی محبت اگر کسی سے ہے تو غور کرنی چاہیے کہ وہ لوگ ہیں کیسے، ان کا تعلق ہے کہاں سے، ان کا رشتہ ہے کہاں سے. تو پھر اتنا یاد رکھیے اگر وہ لوگ دین سے کٹے ہوئے لوگ ہوں گے تو سوائے افسوس کے اور کچھ نہ حاصل ہونے والا ہے. اور جانتے ہیں بری صحبت، بری سنگت اور برے معاشرتی جو قبائلی نظام ہے یا معاشرتی برے نظام ہوں گے، اگر ایسے لوگوں میں رہیں گے تو پھر انسان ایمان سے بھی محروم ہو جاتا ہے، انسان بڑی بڑی اچھائیوں سے محروم ہو جاتا ہے. ورنہ آپ کو صرف اشارے کے طور پر بتاؤں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب، جب محمد رسول اللہ نے اپنے چچا جان سے کہا تھا کہ اللہ، اے چچا جان آپ صرف میرے کان میں کلمے کے الفاظ پڑھ دیجئے، میں اللہ رب العالمین سے آپ کی مغفرت کراؤں گا. لیکن ان کے جو ساتھی تھے، ان کے جو سنگت تھے سامنے بیٹھے ہوئے، وعندہ ابو جہل وہ عبداللہ بن امیہ، یہ جو ابو جہل تھا، عبداللہ بن امیہ اور ایسے کچھ اور لوگ تھے جنہوں نے بار بار یہی بات کہی. ادھر رسول اللہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کلمہ پڑھ لیجئے، اللہ سے بخشش میں کراؤں گا، آپ سے اللہ سے حجت میں کروں گا، اے چچا جان آپ کے لیے سفارش میں کروں گا. اور ان کے جو برے سنگت، قبائلی دباؤ، معاشرتی دباؤ اور ان کے جو ساتھی ہیں، ان کے سامنے بیٹھے ہوئے لوگ ہیں، ابو جہل ہیں، عبداللہ بن امیہ ہیں، ایسے لوگ بیٹھ کر کے کہہ رہے ہیں اترغب ام ملت عبد المطلب یا ابا طالب، اے ابو طالب کیا تم اپنے باپ دادا عبد المطلب کے دھرم کو چھوڑ دو گے؟ اترغب عن ملت عبد المطلب یا ابا طالب، بار بار یہ جملہ انہوں نے کہا، یہاں تک کہ وہ اپنے آخری الفاظ جو ان کے مرتے وقت زبان پر تھے وہ یہی کہے کہ میں عبد المطلب کے دین پر مرتا ہوں. یعنی وہ کافر ہو کر کے اس دنیا سے چلے گئے، کافر ہو کر کے اس دنیا سے وہ چلے گئے، کیونکہ 7 دن ان کے بیٹھنا، ان کے سراہنے بیٹھنا، ان کے پیر کے سامنے بیٹھنا اور بار بار ان کو یہی بات کہنا. تو بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ برے سنگت، برے صحبت اور برے یا پھر معاشرتی دباؤ، برے معاشرتی دباؤ، سماجی برے سماج کا دباؤ جب انسان پر ہوتا ہے، ایسے سماج میں جب رہتا ہے تو پھر انسان بہت ساری بڑی بڑی نعمتوں سے محروم ہو جاتا ہے. اسی لیے کہا اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ المرء علی دین خلیلہ فلینظر احدکم من یخالل، کہ انسان المرء علی دین خلیلہ، انسان اپنے دوست کے ملت پر ہوتا ہے. المرء علی دین خلیلہ، انسان اپنے دوست کے منہج پر ہوتا ہے. فلینظر احدکم من یخالل،
تو تم میں سے ہر انسان اس بات پر غور و فکر کرے کہ وہ دوست کس کو بنا رہا ہے. فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ مَنْ يُخَالِلْ، تمہارا دوست کون ہے، تمہارا دوستی کن سے ہے، یہ دوستی تمہارا تعلق کس سے ہے. ایسے لوگوں پر غور و فکر کریں. آپ کا دوست شرابی ہے، آپ کا دوست جوئے کے اڈے میں بیٹھنے والا ہے، آپ کا دوست دنیا کے برائی سے دل لگائے بیٹھا ہے، آپ کا دوست مسجدوں سے دور ہے، آپ کے دوست کا تعلق دین سے نہیں ہے، آپ کے دوست کا تعلق برائی کے ہر اڈے سے ہے، آپ کے دوست کا تعلق برائی کے ہر شاخ سے جڑا ہوا ہے. کوئی ایسی برائی نہیں جس سے دوست کا تعلق نہ ہو، اور ہمارا تعلق ایسے ساتھیوں سے، ایسے دوستوں سے ہے. تو پھر آپ بتائیں کہ پھر ایسے دوستی کا فائدہ اچھا ملے گا یا رزلٹ برا آئے گا؟ ہر انسان جانتا ہے برا ہوگا، سننے والا دیکھنے والا برا سمجھتا ہے. تو پھر اللہ رب العالمین ایسے ہی دھیرے دھیرے انسان کو بگاڑتا ہے. اسی وجہ سے کل قیامت کے دن کہے گا یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کاش کہ فلاں انسان سے اپنی دوستی نہ کی ہوتی. اسی وجہ سے لوگوں چاہیے زندگی میں آج ہر کوئی اپنی زندگی کا ایک خاص دوست اور زندگی کا ایک خاص یار بنائے بیٹھا ہے. تو ہمیں چاہیے کہ اس پر بھی غور و فکر کریں. اور نیک صحبت کا جو اثر ہوتا ہے، خدا کی قسم وہ اتنے بہترین ہوتے ہیں، اتنے بہتر ہوتے ہیں کہ آپ کو بتاؤں، چاہے وہ چھوٹے بچے ہی کیوں نہ ہو یاد کریں. صرف اشارہ بتانا چاہتا ہوں. افرا کے دو بیٹے، دو کسان کے دو بیٹے، افرا کے دو بیٹے 13-14 سال کی عمر ہے. افرا کے دو بیٹے معاذ اور معاوض، ان کا جو صحبت تھا، ان کا جو تعلق تھا مسجد نبوی سے تھا. یہ رسول اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن سنا کرتے، حدیث سنا کرتے، اللہ کے دشمنوں کے بارے میں جانا کرتے تھے، پڑھا کرتے، سنا کرتے. اور جس دن انہیں اللہ رب العالمین کے آخری نبی محمد رسول اللہ کے دشمنوں کے بارے میں معلوم چلا تھا، تو وہ 13 سال اور 14 سال کے لڑکوں نے جا کر کے اس امت کے فرعون جنہیں کہا جاتا ہے ان کا سر قلم کر کے لایا تھا. وہ کون سے اکیڈمی سے پڑھے ہوئے لوگ تھے؟ ان کی جو بہادری اور ان کی جو شجاعت آئی ہوئی تھی وہ کسی فوجی کیمپ سے نہیں آئی ہوئی تھی، بلکہ ایک بہترین صحبت، بہترین رفاقت، بہترین ساتھی. ان کی جو صحبت تھی وہ رسول اللہ سے تھی، مجاہدوں سے تھی، جہاں بڑے بڑے لیڈروں اور بڑے بڑے ایمانی حریت اور تقاضے والے لوگوں سے تھی. اسی وجہ سے چاہیے جب انسان کا تعلق بہترین ہوتا ہے تو پھر اس کا ثمرہ بھی بہترین ملتا ہے، اس کا رزلٹ بھی بہترین آتا ہے. اور سب سے بڑی برے دوستی کا ناکامی یہ ہوتا ہے اور گھاٹا یہ ہوتا ہے کہ انسان کو کل قیامت کے دن افسوس ہوتا ہے. اور ایسے ہی لوگ بہت سارے ساتھیوں کے جہنم کے دہلیز پر لے جا کر کے کھڑا کر دیتے ہیں. بہت سارے انسانی دوستی، بہت سارے انسانی تعلقات، صرف انسانی تعلقات بتا رہا ہوں، گناہ کی بات چھوڑ دیجئے. ایک گناہ جو ہوتے ہیں جو انسان جس کی وجہ سے جہنم جاتا ہے، جو شرک کی وجہ سے جہنم جاتا ہے، اللہ سے کٹنے کی وجہ سے جہنم جاتا ہے. لیکن بہت سے انسانی تعلقات کی وجہ سے، بہت سے لوگ دوستی کی وجہ سے جہنم کی دہلیز پہ جا کر کے کھڑے ہوں گے. اسی لیے چاہیے لوگوں کی زندگی میں اپنے اندر بدلاؤ لانی چاہیے اور اپنی زندگی میں غور و فکر کرنی چاہیے، تاکہ کل قیامت کے دن انسان یہ نہ کہے کہ یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کہ اے کاش آج کے دن یہ افسوس جو کرنا پڑ رہا ہے فلاں دوست کی وجہ سے کرنا پڑ رہا ہے، یہ بات نہ کہنے پائے. اسی وجہ سے چاہیے لوگوں کی زندگی میں غور و فکر کریں. اپنی زندگی میں شریعت یہ کہتا ہے، قرآن اور حدیث یہ کہتی ہے کہ انسان کے ہر موڑ پر، انسان کے ہر سانس پر سے غور و فکر کرنی چاہیے، ورنہ اتنے آسان نہیں ہے. انسان یہ سوچے ہم اپنے چاہت کے مطابق، اپنے منشا کے مطابق، اپنے اچھا کے مطابق زندگی گزار کر پھر اللہ رب العالمین کو راضی کر لیں، تو اتنی آسان نہیں ہے لوگوں. اگر اتنی ہی آسانی ہوتی تو پھر وہ صحابہ کرام کی قربانیاں ایسے ہی نہ جاتی. صحابہ کرام کی وہ قربانیاں بتاتی ہیں کہ اتنے آسان نہیں ہے اللہ رب العالمین کی رضا حاصل کرنا، اللہ رب العالمین کا تقرب حاصل کرنا، اور اللہ رب العالمین کی خوشنودی کے ساتھ ساتھ اللہ کی جنت کو پانا اتنا آسان نہیں ہے. اسی وجہ سے پھر سے یہی بات کہوں گا کہ اللہ رب العالمین کی اس آیت پر غور و فکر کرنی چاہیے
کہ یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا. اس طرح کی بہت ساری آیتیں ہیں قرآن میں. بہت ساری ایسی آیتیں ہیں جو صرف اپنی دوست نہیں بلکہ جو غلطی ٹھہرائے گا اپنے یار کا ٹھہراتے ہیں. غلطی جو ٹھہرائیں گے اپنے سنگت کی ٹھہرائیں گے. غلطی جو ٹھہرائیں گے وہ کسی گناہ کا غلطی نہیں ٹھہرائیں گے بلکہ اپنے تعلقات کا غلطی ٹھہراتے ہیں. اسی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری حدیثوں کی کتابوں میں المرء علی دین خلیل فلینظر احدکم من یخالل، المرء مع من احببت، المرء مع، اس طرح کے جو الفاظ میں بتا رہا ہوں بہت سارے ایسے الفاظ ہیں صرف دوست کے تعلق سے، صرف دوستی کے تعلق سے. اور یہ اسلام کے احکام ہیں، یہ اسلام کی رہنمائی ہے. ورنہ آپ سوچیں کہ یہ باتیں ہم سننے کو پا رہے ہیں، ایسے نہیں ہیں. اگر یہ معمولی باتیں ہوتی تو اللہ رب العالمین دنیا کی مقدس کتاب قرآن میں نازل کر کے دنیا کے مقدس نبی محمد رسول اللہ کو بھیج کر یہ باتیں نہ کہتا کہ اپنے صحابہ کو یہ باتیں بتائیے، اپنے صحابہ کو قرآن کی آیتوں کے تفسیر سمجھائیں اور اپنے صحابہ کو قرآن کی آیات کا مفہوم بتائیں. کیوں؟ تاکہ وہ لوگ آپ بتائیں یہ چیزیں ایسی ہیں جو انسان کو جہنم تک لے جانے والی ہیں، یہ چیزیں ایسی ہیں جو انسان کو لے جا کر کے قبر میں چھوڑیں گی، یہ سارے تعلقات لے جا کر وہیں ختم ہو جائیں گے. اس کے بعد پھر وہاں سے انسان کے برے دن شروع ہو جاتے ہیں. اسی وجہ سے لوگوں اپنی زندگی کو تھوڑی سی بدلنی چاہیے اور اپنی زندگی میں اللہ رب العالمین سے دعا یہ کرنی چاہیے کہ پروردگار ہمارے جو اعمال ہیں وہ اسی طریقے پر ہو، رسول اللہ کے منہج پر ہو، صحابہ کے اصول پر ہو، اور جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقے بتلائے ان طریقوں پر ہو. تو پھر انسان سرخرو ہوتا ہے، کامیاب ہوتا ہے. اور پھر اپنی زندگی میں ایسے لوگوں کو نکالنا چاہیے اپنی زندگی سے کہ جو ایکٹر، جو ہیروز، جو کھلاڑی، جو ہمارا اپنی زندگی کے نس نس میں جنہیں ہم شامل کیے ہوتے ہیں، جو کہ حقیقت میں دیکھا جائے تو ان کا تعلق دین سے بہت دور ہوتا ہے. وہ لوگ اسلام کے حقیقی زندگی میں دیکھا جائے تو اسلام کے دشمن ہوتے ہیں. اور ایسے لوگوں سے اپنا رابطہ جوڑ کر، ایسے لوگوں سے اپنا تعلق جوڑ کر سوائے خسران مبین کے یعنی کھلم کھلا گھاٹے کے اور کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے. اسی لیے چاہیے لوگوں پھر سے اسی بات کو انت مع من احببت، آج آپ کا اٹھنا بیٹھنا، آج آپ جس کے سلسلے میں رات دن چرچے کرتے ہیں، جس سے بات چیت کرتے ہیں، جس جو تعلق جس کے بارے میں ہے، اگر اسی کے بارے میں ایسے ہی انتقال ہو چکا ہوگا انسان کا تو پھر کل قیامت کے دن ایسے ہی لوگوں کے ساتھ حشر ہوگا. یہاں بد کردار فاسق و فاجر سے دوستی بنا کر اگر ہم یہ امید لگائے بیٹھے کہ کل قیامت کے دن صحابہ کی صفوں میں ہمارا نام ہوگا، یہ امید لگائے بیٹھے کہ کل قیامت کے دن ہم نبیوں کے صف میں اٹھائے جائیں گے، تو سوائے انسان کے معصومیت کے، انسان کے خسارے کے، انسان کے سمجھ لیجئے یہ ایک طرح سے کم عقلی ہوگی. اسی وجہ سے لوگوں پھر سے یہی بات کہی جاتی ہے اللہ رب العالمین کے احکام پر غور و فکر کیا جائے، رسول اللہ کے حدیثوں پر نظر دوڑائی جائے تو انسان کو جھنجھوڑتی ہے، انسان کو آیا اور بیاں کرتی ہے کہ انسان اپنی زندگی کو تھوڑی بہترین بنانے کی کوشش کرے اور رسول اللہ کے طریقے کے مطابق زندگی کو ڈھالنے کی کوشش کرے. اسی میں انسان کے لیے کامیابی ہے اور اسی میں انسان کے لیے نجات ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ پروردگار ہمیں ہر طرح کے چھوٹے بڑے شر سے، خرافات سے، بدعات سے اور برے تعلقات سے پروردگار بچائے رکھنا. پروردگار ہمیں ہر ایسے تعلق سے بچائے رکھنا جو کہ رسوائی کا سبب بنے، ہر ایسے دوستی سے بچائے رکھنا جو کل قیامت کے دن جہنم جانے کا سبب بنے، ہر ایسے تعلقات اور ہر ایسے رشتے سے مولا بچائے رکھنا جو کل قیامت کے دن چہرے کے کالے ہونے کا سبب بنے، اور ہمیں ہر طرح کے چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف کر کے بارے الہ صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر، منہج پر چلنے کی توفیق عطا فرما اور ہمیں قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزار کر ایمان پر خاتمہ ہونے کی توفیق عطا فرما. آمین. تقبل یا رب العالمین.